ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اب یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہوتا ہے, یہ کام ریاست کے کرنے کا ہوتا ہے. جو ریاست اپنی رٹ قائم کرنے میں تو بہت طاقتور ہے. کل ایک کچا پکا آرٹیکل آیا جنریشن زی کے حوالے سے, اتنی ساری اس میں غلطیاں تھیں, وہ چھپنے لگا لیکن کسی کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے اس کو رکوا دیا. اب جیسے ہی رکوایا تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہو کر چل رہی ہے اور سب پڑھ رہے ہیں. تو اس کی غلطیاں تو کچھ لوگ نمایاں کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اس نے کہا کیا ہے. اس نے سیدھی سیدھی بات کہی ہے کہ بھائی ان نوجوانوں کو موقع فراہم کرو, ان کی آواز بند نہیں کرو, ان کے لیے اگر آپ فائر وال لگاؤ گے تو یہ کام نہیں کرے گی, ان کو اگر آپ روکنا چاہو گے تو یہ رکیں گے نہیں. بہرحال اس نے اپنے اینگل سے بات کی, آپ اس کے جواب میں بات کرتے, آپ دلیل دیتے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی آواز بند کر دو. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں جی رہے ہیں. یہ زمانہ بدل گیا ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب تو امریکہ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں رہیں. جو امریکہ پوری دنیا میں جھوٹ بولتا رہا اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں, اور سب سے زیادہ جھوٹ وہ خود اپنے عوام سے بولتا رہا, یہ پورے ویسٹ کا یہ معاملہ ہے. دنیا بھر میں حملے کرتے تھے, عراق کو انہوں نے تباہ کر دیا, افغانستان کو تباہ کر دیا, اور ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینک دیا. پھر بھی انسانیت کے جو ہے نا وہ نجات دہندہ بن کر امریکہ سامنے آتا تھا اور اپنی قوم کو خوف میں مبتلا کر دیتے تھے کہ دیکھو تمہیں اب انتہا پسندوں سے خطرہ ہے. پہلے کمیونزم سے مسئلہ تھا, اب دہشت گردوں سے مسئلہ ہے, فنڈامنٹلسٹ سے مسئلہ ہے, ایکسٹریمسٹ سے مسئلہ ہے, اسلام سے مسئلہ ہے. پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ طوفان الاقصی کے بعد اسرائیل نے جو کچھ کیا اس میں اسرائیل بھی ایکسپوز ہو گیا اور خود امریکہ میں فلسطین کے حامی پیدا ہو گئے. یہ جنریشن زی تھی نا کہ جس نے آ کر کہا کہ نہیں ہم حق کا ساتھ دیں گے, سچ کا ساتھ دیں گے. اور اس جنریشن زی کی یہ خوبی ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور ایک طرح سے سوچتے ہیں. ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے نتیجے میں اور جو کمیونیکیشن ہے اس کے نتیجے میں ایک یکسانیت بھی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کو تو اسٹرینتھ بنانا چاہیے. کیا پوری دنیا میں ظلم کے خلاف ہر باضمیر فرد کھڑا ہو گیا؟ جوں اٹیک ہوتا رہا اور حماس کو دہشت گرد قرار دیتا رہا امریکہ, اتنا ہی حماس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا, خاص طور پر جب جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا. جس طرح سے انہوں نے اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ حماس کے لوگوں نے بہترین سلوک کیا تھا اور جس طرح اسرائیل نے قیدیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا, یہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا. تو ٹیکنالوجی نے ان کو ایکسپوز کر دیا. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں, آپ ٹیکنالوجی کو بند کرنے کی کوشش کریں, تو پاکستان کے حکمران طبقے کو, پاکستان کے طاقتور لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں لوگ آپ سے اب یہ سوال ضرور کریں گے کہ آپ ہمیں پہلے ایک کے پیچھے لگاتے ہیں, پھر دوسرے کے پیچھے لگاتے ہیں, پھر تیسرے کے پیچھے لگاتے ہیں, اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہے, پھر دوسرے کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ. جب لوگ لگ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اب یہ غدار ہو گیا. تو یہ سرٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ عوام پر چھوڑیں اور جو کیپیبل ہوگا وہ آئے گا. اب جو کیپیبل ہوتا ہے, میں نے صبح بھی یہ بات کی کہ یہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے, کراچی کے لوگوں نے اپنا ایک رائے قائم کی. کراچی کے لوگوں نے چاہا کہ نعمت اللہ خان صاحب کی تاریخ کو دہرایا جائے اور تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو جو بہت ختم ہو چکا ہے, کوئی یہاں پر ری بلڈنگ ہو. لوگوں نے ووٹ بھی ڈال دیا, سپورٹ بھی کر دی. پہلے حلقہ بندیاں غلط طریقے سے ہوئیں, پھر الیکشن ڈیلے کرتے رہے, پھر الیکشن ہو گیا, جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ مل گئے, سب سے زیادہ سیٹیں مل گئیں, تو پہلے سیٹیں چھیننا شروع کی اور پھر زبردستی ایک قبضہ سسٹم کے ذریعے سے میئر کو بٹھا دیا اور پی ٹی آئی کے 62 بندے خرید لیے یا ان پر پریشر ڈال دیا, اور وہ بھی بکنے کے لیے جو تیار ہوتا ہے وہی خریدا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ عجیب سی بات ہے, لیکن یہ کام کر دیا گیا. اب نعمت اللہ خان کا سب کو معلوم تھا جماعت اسلامی آئے گی تو ایمانداری سے کام کرے گی, خدمت کریں گے, لیکن جو لوگ لے کر آئے اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں نے خدمت کو, ایمانداری کو قبول نہیں کیا, انہوں نے تعلیم کو قبول نہیں کیا, ترقی کو قبول نہیں کیا, انہوں نے چوری کو, ڈاکے کو, کرپشن کو, 71% کرپشن ایک ایک ٹھیکے میں ہوتی ہے اس کو قبول کیا. تو جتنا ذمہ دار کرپشن کرنے والا ہے ان کو مسلط کرنے والا اس سے زیادہ ذمہ دار ہے. اب جنریشن زی تو یہ سوال کرے گی کہ ہمیں ہمارا میئر کیوں نہیں دیا. آپ کب تک اس کا جواب نہیں دیں گے یا کب تک اس کی آواز بند کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے, آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا, اور انشاءاللہ یہ جنریشن زی اپنا میئر بھی لائے گی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ اس فارم 47 والوں سے نجات پائے گی. اس لیے یہ آپ نہ کریں اس طرح کی حرکتیں. ہاں آپ فیک نیوز بالکل ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, آپ اس کے اوپر ٹھیک ہے قانون سازی بھی کریں, رہنمائی بھی کریں, ایکشن بھی لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچائی کا راستہ روکیں اور جھوٹ کی جو ایکسٹریم شکل ہے اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ یہاں اکیڈمیا سے بھی لوگ موجود ہیں اور یہاں انڈسٹری سے بھی لوگ موجود ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ بھی موجود ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک ایسی کمیٹی، جس طرح آبش صدیقی صاحب نے کہا ہے، ہمارے ناظم کراچی نے اسلامی جمعیت طلبہ کے، کہ ایک کمیٹی فارم ہو جائے تو جو اس میں لائزننگ کر دے اور اس سے ہمارے جو نوجوان پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. تو میرے خیال یہ بہت اچھی تجویز ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک کمیٹی ایسی بنے جس میں ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب آپ اکیڈمیا سے ہمارے ساتھ تعاون کر سکیں گے تو ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. تو ایک تو آپ ہو جائیں، ایک نوید علی بیگ صاحب چونکہ الخدمت کے وہ سی او بھی ہیں یہاں کراچی میں اور بنو قابل پروگرام کے چیئرمین بھی ہیں پورے پاکستان کے، تو وہ ہو جائیں گے اس میں. آبش بھائی آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، آپ ناظم کراچی ہیں، ایک آپ ہو جائیں گے. اور کون رہ گئے ہیں؟ ہاں آپ انڈسٹری سے، تو میرا خیال ہے بابر خان صاحب کا نام ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان کے سہیل بھائی تو بزنس فورم کے موجود ہی ہیں، تو یہ سہیل عزیز صاحب اور بابر خان صاحب یہ انڈسٹری سے ہم کر لیتے ہیں اور اکیڈمیا سے ہم ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب، اور اب جن کو آپ چاہیں گے اگر سعد بھائی بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تو آپ بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے یہ پوری کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے. دو یہ ہو گئے، ایک جمعیت کے ناظم کراچی ہو گئے اور نوید علی بیگ صاحب ہو گئے. تو میرے خیال ہے کہ یہ چلیں یہاں سے آغاز کرتے ہیں، سوائے بجائے اس کے کہ ہم بات کریں. تو اس سے نوجوانوں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اب آپ کے سی ویز اور آپ کی جو کام ہے نا وہ اس بنو قابل ڈاٹ آپ نے بنا لی ہے نا وہ جی، تو اس پورٹل پہ آپ ڈالتے رہیے. یہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہم شیئر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ جابز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اب بنو قابل کا جو پروگرام ہے وہ اب ایک پارٹ بن گیا ہے ہمارے زی کنیکٹ پروگرام کا. اب یہ جنریشن زی کے لیے باتیں کرنا اور ان کو ایک حق میں اور ان کے خلاف بولنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بھائی یہ جو جنریشن اب اس وقت موجود ہے 1997 کے بعد کی یا اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کی، اس جنریشن میں خوبیاں بھی ہیں، ظاہر خامیاں کس میں نہیں ہوتی؟ کیا خامیاں ملینیل والوں میں نہیں ہیں، بومرز میں نہیں ہیں، اور اس سے پہلے والی میں نہیں ہے، ایکس جنریشن جسے آپ کہتے ہیں اس میں نہیں ہے؟ تو وہ سب اپنی جگہ. تو یہ تو انسان ہے، انسانوں کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی. ان انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں ہے اور مسلم ورلڈ میں تو یہ 60% ہیں. یعنی اگر آپ اس میں الفا بھی شامل کر لیں تو یہ اور پاکستان میں تو پہلے یعنی جو 30-35 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں یہ تو 70% تک چلے جاتے ہیں، 30 سال تک کی 65% ہیں، 40 سال تک کے 80% ہیں. تو نوجوانوں کا ملک ہے یہ، تو آپ انہیں کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تو ان کی خوبیاں ہیں تو وہ خوبیاں بھی اس سے پرانی نسل کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ان کی خامیاں ہیں تو بھی ان کی اگنورنس کا نتیجہ ہے یا حالات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. دنیا بدل رہی ہے، آپ اسی پوری دنیا میں کھڑے رہیں گے تو کیسے آپ ان کو ایڈریس کر سکیں گے؟ لہٰذا ہمیں ان کو ایڈریس بھی کرنا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک زگوٹا جن والی کہانی آتی تھی نا، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو ملتا رہے. اچھا ایسے بھی اتنی اچھائیاں بھی نہیں ہوں، میں بتاؤں گا کیا کیا خرابیاں ہیں. یہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا دماغ میں بات نہیں آتی، یہ سوال کرتے ہیں. تو آپ ان سے کہیں کہ آپ سوال نہ کرو، آپ ان سے کہیں آپ کے لیے ہمارے پاس کام نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ صرف اچھا جنریشن زی کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہی جنریشن زی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ بچے جو موٹر سائیکل میکینک کے پاس کام کرتے ہیں وہ بھی وہی ہیں. وہ بچے جن کو کوئی کام نہیں ملا اور وہ ڈرگز کے کام میں چلے گئے وہ بھی جنریشن زی ہے. وہ ہماری جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں، اس ملت کے بچے ہیں. وہ بچے کہ جن کو تعلیم نہیں مل رہی ہے. پاکستان میں 5 سے 15 سال تک کے جو الفا جنریشن کے بچے ہیں اس کی تقریباً 38% بچوں کو اسکول نہیں مل رہا، نہ پرائیویٹ نہ گورنمنٹ. آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 2,62,00,000 حکومت نے بتائی ہے. بڑے بڑے وزیر یہ اپنا جو احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے وزیر ہیں وہ خود پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں. شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ بھائی تم لوگ ذمہ دار ہو جو 30-30 35-35 40 سال سے ہم پر مسلط ہو، اور تم بڑے اس سے بتا رہے ہوتے ہو کہ دیکھو یہاں تو یہ حال ہے. پاورٹی لائن سے نیچے آپ زندگی گزار رہے ہیں.
گورنمنٹ سیکٹر میں تعلیم کو تباہ کر دیا. پنجاب حکومت نے 25,000 اداروں کو آؤٹ سورس کر دیا اور مریم نواز صاحبہ اس میں خوشیاں منا رہی ہیں. بیسک ہیلتھ یونٹ کو آؤٹ سورس کر رہی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ کر رہی ہیں کہ مریم نواز کلینک. ہمارے سندھ کی حکومت کی پرفارمنس اتنی خراب ہے اور اتنی کرپشن ہے کہ ان کا کمپیریزن جب پنجاب سے ہوتا ہے تو پنجاب کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے, ورنہ پنجاب اپنے فنڈز کے حوالے سے بتائے نا کہ اس نے کیا کام کیا ہے. کیوں ہے وہاں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول؟ یہ نون لیگ سے میرا سوال ہے کہ آپ جب اتنے اچھے گورننس والے ہیں اور آپ اتنے طویل عرصے سے حکومت میں ہیں تو پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں؟ کیوں ہیں وہاں جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ جتنا فنڈز لاہور کو ملے ہیں اور پنجاب کو ملے ہیں اس میں تو لاہور میں صرف ایک میٹرو کا نظام نہیں ہونا چاہیے تھا, سب ویز ہونی چاہیے تھیں. سب ویز تہران میں سب ویز کا نظام موجود ہے, تو پھر آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی سڑکیں دیکھ کر جب کراچی والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ سڑکیں تو بہت اچھی ہیں, اور یہاں پر جب آتے ہیں تو ان کو یونیورسٹی روڈ سے سابقہ پڑتا ہے, ان کو جو ہے وہ جگہ جگہ کھلے ہوئے گٹر ملتے ہیں اور اس پورے نظام سے تعفن آ رہا ہوتا ہے.